یہ ہمارے گاؤں کا مین مدرسہ ہے جو کہ صدیوں سے یہاں پر آباد ہے، اور یہاں پر راؤنڈ اباؤٹ 100 طالب علم دین کی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں مشغول ہے۔ اور یہ دیکھیں جی کیا شایان شان مدرسہ یہاں پر سجایا گیا ہے، سنوارا گیا ہے۔ ہاں جی، یہ دارالعلوم مدرسہ محمود نظامیہ تجوید القرآن میں اس وقت جو آپ کو مناظر نظر آ رہے ہیں، یہ بچے سردیوں کے موسم میں باہر مسجد کے کھلے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے دینی تعلیم حاصل کرنے میں مشغول ہیں، کیونکہ لکھا ہوا ہے نا مدرسہ محمود نظامیہ تجوید القرآن۔ کچھ بچے ایسے ہیں جو تجوید القرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو نازل قرآن پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں حفظ بھی کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ان کے بیٹھنے کی ترتیب دیکھیں جی، کتنے ڈسپلن کے ساتھ یہ بچے بیٹھ کے یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ راؤنڈ اباؤٹ 100 طالب علم میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہاں پر دین اور دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت تقریباً 11 بجے تک ان کو یہ قرآن کی تعلیم دی جائے گی محترم جناب زین العارفین شاہ صاحب کی طرف سے، یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر محمد عاصم بخاری یہاں پر آئیں گے، ان کے چھوٹے بھائی، جو کہ بچوں کو دنیا کی تعلیم سے آراستہ کریں گے۔ آپ کو امید کرتا ہوں کہ میرے گاؤں کے اس مدرسے کی یہ جو پر رونق دینی ماحول ہے یہ کافی اچھا لگ رہا ہوگا۔ یہ سیپریٹ قسم کا سکول کی تعلیم میں بھی لڑکیاں الگ بیٹھی ہوئی نظر آتی ہیں اور لڑکے الگ، جبکہ یہاں قرآن کی تعلیم کے دوران بھی یہ الگ الگ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، اور یہ استاد صاحب بچوں سے کچھ بچوں کو پاس بلا کر ان سے سبق سن بھی رہے ہیں یہاں پر۔ ہاں تو جی، یہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بچوں کا دنیاوی تعلیم کا پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ دیکھیں ایک وقت تھا جب ہم بھی پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، اور آج بھی مجھے نظر آ رہا ہے وہی ایک منظر عکاسی کرتا ہوا کہ جہاں یہ اب پیڑ کی چھاؤں تو نہ صحیح مگر ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اور یہی ہمارے پاکستان کے کلچر کا حسن ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو بڑے سے بڑے اور اعلیٰ سے اعلیٰ سکولوں میں داخلے دلواتے ہیں، بھاری بھرکم فیسیں ادا کرتے ہیں صرف اچھے ڈسپلن کو گین کرنے کے لیے، لیکن یہاں نہ کوئی فیس ہے، نہ ہی بچوں سے کوئی معاوضہ لیا جا رہا ہے، نہ ہی کوئی چندہ لیا جاتا ہے، بلکہ راہ للہ یعنی کہ فی سبیل اللہ یہ دونوں بھائی ایک دین کی تعلیم اور ایک دنیا کی تعلیم دینے کے لیے مختص ہیں یہاں پر، صرف خلق خدمت کے لیے یہاں موجود ہیں، کوئی فیس نہیں ہے۔ لیکن بچوں کا ڈسپلن دیکھیں، اعلیٰ سے اعلیٰ سکول میں بھی یہ ڈسپلن مجھے دیکھنے کو نہیں ملا کم از کم، جو یہاں مجھے اس وقت ٹاٹ کے پڑھتے ہوئے بچوں میں نظر آ رہا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ یہ جو ہمارے استاد محترم ہیں محمد عاصم بخاری، یہ میرے چچا جان کے بیٹے ہیں، تو ان کی یہ عادت دیکھی گئی ہے کہ یہ کرسی ان کے لیے رکھی ضرور گئی ہے مگر برائے نام یہ ہمیشہ، میں جب بھی آتا ہوں یہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بچوں کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں اور پڑھا رہے ہوتے ہیں، بس ان کو مستقل لک آفٹر کرتے ہیں 2 سے 3 گھنٹے کے دوران۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کرسی استعمال کیوں نہیں کرتے، بالآخر وجہ کیا ہے ایسی؟ السلام علیکم جناب، کیا حال ہے حسن بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت؟ چلے آج میں نے ٹائم نکالا ہے اپنے آڈینس کو دکھانے کے لیے، اپنے ویور کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے گاؤں میں یہ مکتب سکول آج بھی موجود ہے، اور جہاں پر اس طرح سے ڈسپلن سے آج بھی تعلیم دینے کے لیے اچھے اساتذہ آپ جیسے موجود ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ دیکھیں یہ آپ کی کرسی یہاں پر پڑی ہوئی ہے، لیکن میں نے کبھی بھی آپ کو کرسی استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کرسی پر بیٹھے ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ تھکتے نہیں ہو؟ یہ اصل میں ہم آتے ہیں یہاں پڑھانے، اگر کرسی کا استعمال کریں بیٹھے رہیں تو پھر پڑھانے کا مقصد تو نہیں رہے گا نا۔ یہاں پہ بچوں کے ساتھ محنت کرنی ہوتی ہے، پڑھانا ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ اٹیچ رہنا ہوتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ وقت دینا ہوتا ہے بچوں کو۔ واہ جی واہ، کمال بات کی آپ نے۔ کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ وقت دیں انہیں، بیٹھ کے گزارنے سے بہتر ہے چلو کھڑا ہو کے پڑھا جائے۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، کاش کہ ہمارے پاکستان کے ہر ایک ٹیچر کا ایسا ہی ذہن ہو تو کیا ہی بات ہے، یہ ایک برائٹ فیوچر پیدا ہو جائے گا پاکستان کے لیے۔ اچھا، ان سے کوئی میرے علم میں یہی بات ہے کہ آپ یا آپ کے والد محترم برسوں سے اس ادارے کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے دادا پردادا سے میں بھی جانتا ہوں، اہل علاقہ بھی جانتے ہیں، اور کبھی سننے میں نہیں آیا کہ ان سے کوئی چندہ، کوئی معاوضہ، کوئی فیس وغیرہ لی جاتی ہو، ایسی بات ہے؟ جی بالکل ایسی بات ہے، اور یہاں پہ ان کی دوائی علاج، بیماری ہو جائے بعض اوقات بخار ہو جاتا ہے تو وہ بھی فری ہوتا ہے، ہماری طرف سے ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ کے لیے کتابیں، کاپیاں
اور پینسلز وغیرہ بھی ہم فری میں دیتے ہیں. لو جی اور فی سبیل اللہ فقط. چلے آڈینس ویورز میں نے تو یہ سمجھا ہوا تھا کہ صرف فیس نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں جی ان کے جو اسٹیشنری سامان ہے نا, بکس ہیں, کاپیاں ہیں, پینسلیں ہیں, وہ بھی یہ فری میں ان کو اویل کرتے ہیں. جی کیا بات ہے. کوئی آپ کے لیے بھی کوئی معاوضہ نہیں ہے میرے خیال میں؟ جی بالکل کوئی معاوضہ نہیں. میں فی سبیل اللہ پڑھاتا ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے, عزت ہے, پیسہ ہے, دولت ہے. تو کاروبار بھی میں ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں کاروبار نہیں کرتا, اپنے کاروبار بھی چلاتا ہوں اور ان کے لیے بھی باقاعدہ اسی طرح ٹائم نکالتا ہوں. یہ صرف آپ نے خدمت خلق کے لیے ٹائم نکالا ہوا ہے. جی. یہ کتنی کلاسز یہاں پر موجود ہیں جو بچے پڑھ رہے ہیں اس وقت؟ یہ سر یہاں پہ 5 تک ہیں, پرائمری لیول تک ہے. ہیں. یہ صرف ہمارے گاؤں کے بچے ہیں یا کہ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں؟ دور دراز سے آئے ہوئے رہائشی ہیں جو یہاں. ان کے کھانے پینے اور رہائش کا انتظام یہیں پر ہے؟ جی بالکل یہیں پر ہوتا ہے. ہمارے گھر میں ان کا سالن بنتا ہے. اچھا. یہیں پہ ان کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے. دیکھیں ویور, میں نے آپ کے سامنے یہ جو ویڈیو ہو رہا ہے ایسے پیش نہیں کی, اس میں کچھ تھا جو میں نے پیش کی ہے, اور استاد صاحب سے انٹرویو لینے کے بعد تو میرے سامنے اور بہت سارے راز کھلے ہیں جہاں سے یہ ثابت ہوا ہے کہ انسان اگر راہ اللہ کوئی راستہ اختیار کرنا چاہے تو اس کے لیے بہت سارے وسائل اور راستے موجود ہیں, جیسے کہ انہوں نے اختیار کر رکھا. اپنا کاروبار ہونے کے باوجود بھی یہ ان میں یتیم طلباء بھی ہوں گے, جو غریب غرباء بھی ہوں گے, کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے, لیکن ان کو سب کچھ فری میں دیا جا رہا ہے, حتیٰ کہ رہائش اور کھانا بھی فری میں دیا جا رہا ہے اس مہنگائی کے دور میں. تو میں اپریشیٹ کروں گا اپنے بھائی عاصم بخاری صاحب کو, ان کے والد کی دی ہوئی ان کی تربیت کو, اور ان کے دوسرے بھائی جو یہاں پر وہ بھی رائے اللہ دین کا درس ان کو دیتے ہیں, حفظ القرآن کروا رہے ہیں, تجوید القرآن کروا رہے ہیں. تو معصوم بچے آخر اتنا دور سے یہاں پر دل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آخر ان کو اچھا ایک اخلاق ملتا ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو میرے استاد صاحب کی اچھی باتیں کافی اچھی لگی ہوں گی. آپ یقینی طور پر ان کی اچھی باتوں کے سلے میں میرے چینل کو لائک کریں گے, سبسکرائب کریں گے. آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی عاصم بھائی. اللہ حافظ.